یہ بتائیے گا سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی آپ نہیں سمجھتے کہ جب نمائندگی موجود ہے پی ٹی آئی کی تو یہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ شبخون مارنے کے مترادف ہے؟ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے نا، پی ٹی آئی موجود نہیں ہے اور ابھی فیصلہ ہونا ہے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا، اور اس کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے فیصلہ ہونے میں وزیر اعلیٰ اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ اس میں ملاپ ہونا ہے اور انہوں نے طے کرنا ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا کے جو ہیں وہ ہیں نہیں، وہ لاپتہ ہیں، مفرور ہیں، بازیاب ہیں، وہ میسیجز کر رہے ہیں اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور پوری پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے غائب ہے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ تو ہم اسی طرح کے حالات پہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی کے 29 ارکان ہیں، ہمارے پاس 21 ارکان ہیں، اور جی ڈی اے پہلے ان کے ساتھ تھی، اب جی ڈی اے ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، تو یقیناً اس کنسلٹیشن کے لیے اپوزیشن لیڈر تو لے کر آنا ہے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو ہم نے یہ کام اس لیے کام کیا ہے، ہم نے کوئی شب خون نہیں مارا، وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ، اگر وہ موجود ہوتے تو وہی اپوزیشن لیڈر ہوتے۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری چونکہ ہو چکی ہے، اس کے نتائج کا اعلان کیا جائے اور اس کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں ہوں اور انتخابات ہوں۔ یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر جائز مطالبہ ہے، لیکن عملی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے 3 مہینے بلکہ 3 مہینے کے بعد الیکشن اس ملک میں ہونے والے ہیں۔ اس مطالبے کی وجہ سے اگر حکومت تیار ہو جاتی ہے، آپ کا مطالبہ مان لیتی ہے، انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں جس پر پوری قوم کو ریزرویشن ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بھی ملتوی نہ ہوں اور آپ کا مطالبہ بھی منظور ہو جائے، ایسی کوئی عملی صورت ہے آپ کے ذہن میں؟ شاہ صاحب، اگر تو سینسز مردم شماری 6 مہینوں کے بعد ہونا ہوتی، 1 سال کے بعد ہونا ہوتی، تو ہم یہ کہتے کہ بھائی ابھی تو اگر ہم یہ مطالبہ پھر کرتے کہ بھائی پہلے مردم شماری ہو جائے پھر الیکشن کراؤ، تو پھر جو ہے وہ یہ بات بڑی ناقابل فہم بات ہوتی، چونکہ مردم شماری کا ایک بڑا ٹیڈیس قسم کا عمل، اور شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے پنجاب میں، ہم یہاں سندھ میں تو ہمیں اپنے آپ کو گنوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 7 اپریل کو حکومت نے اعلان کر دیا کہ 98% گنتی پوری ہو گئی ہے، اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 گن رہے تھے، وہ 1,35,00,000، چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے، ہم اس کو فالو کر رہے تھے، ہمارے پاس ثبوت و شواہد تھے، وزیر اعظم نے پھر ہمیں ایکسس دیا، یہ جو پلاننگ کمیشن کے احسن اقبال انہوں نے ہمیں ایکسس دیا، انہوں نے ہماری بات سنی سمجھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹس بڑھائی ہیں، اس ڈیٹ بڑھنے کے بعد جو کلوزنگ ہوئی ہے اس میں 56 لاکھ نئے لوگوں کا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 56 لاکھ نئے لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ ابھی امیجن کریں، اور جبکہ ہم بھی یہ بھی نمبر نہیں مانتے، 1,35,00,000 سے 1,91,00,000 پر مردم شماری ختم ہوئی ہے۔ ان 56 لاکھ کو چھوڑ کر سندھ میں کمشنرز، انیومریٹرز اور سارے سرکاری محکمے کے لوگ چھوڑ کر اس سینسس کو کمپلیٹ کر کے بیٹھے، تو یہ ہے گراؤنڈ سچویشن۔ اب اس حوالے سے انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز کر رکھی ہیں 2022 میں، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے۔ تو چونکہ یہ سارا پروسیس ہو گیا ہے شاہ صاحب، اور وہ سینسس کی ڈیٹس ختم ہو گئی ہیں، اس کے آڈٹ کی ڈیٹ ختم ہو گئی، اب یہ سے پروویژنل رزلٹ کا کی اناؤنسمنٹ ہے، 20 دن اس حکومت میں رہ گئے اور اگلے 3 مہینے اگر تو یہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور اب ہیومن ریسورسز لگاتے ہیں، تو اتنی جو ایکسرسائز ہو گئی ہے، اس ایکسرسائز کے بعد اگر آپ اس کو اکاؤنٹ فور نہیں کریں گے تو پھر یہ پچھلی مردم شماری پہ الیکشن کرانا پھر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کہلائیں گے۔ پھر ہمارا یہ کہنا ہے جمہوری جو قاعدے ہیں اور اس کے ضابطے ہیں اس پہ پھر یہ پوری چیز نہیں اترے گی۔ تو چونکہ سینسس ہو گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور عملی مشکل یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد نشستوں کی تقسیم اثر 9 ہوگی صوبوں میں، وہ وفاقی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا حل ہے، اور جس طرح سے 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے کہ ون ٹائم جو اس پہ اسی انہی کانسٹیٹیوئنسیز کے اوپر رکھ کر کچھ تھوڑی سی رد و بدل کر کے چیزیں ہوئی تھیں، اور اس کے پاس کچھ سارا اسلحہ تھا، تو اسی طرح کی ایک اور کوئی شک ہے جس میں اگر پروویژنل رپورٹس، یہ جو پروویژنل رپورٹس ہیں، اگر یہ اس کا اجرا ہو جائے اسی گورنمنٹ میں، تو پھر قانوناً ایک شکل بنتی ہے جہاں پر آپ اس کی کوئی ریمیڈی نکال سکتے ہیں، اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس کا رستہ بتاتے ہیں ہمیں۔ صحیح ہے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اس میں جماعت اسلامی اور بالخصوص
حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں, معاملہ کیونکہ کراچی میں زیادہ ہے, ان کا اسٹیک بھی کراچی میں زیادہ ہے, تو کیا آپس میں آپ کو کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مطالبہ سیم ہے تو یک آواز ہو کر آپ لوگ اس معاملے کو اٹھائیں گے کیا؟ نہیں, حافظ نعیم صاحب جی سولو فلائٹ کے جو ہے وہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ کوئی شراکت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اس چکر میں ان سے نظامت بھی نہیں رہی ان کی, اور ان کو ووٹ پڑے نہیں ہیں. یہ جو ووٹ پڑے, ان کو جو سیٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, وہ ہمارے الیکشن کے بوائیکاٹ کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. 2015 کے آپ جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد نکالیں. 2015 میں جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے, کراچی کی آبادی کاغذوں پہ ہے 98 لاکھ لوگ, اس پہ جماعت اسلامی کو ملے ہیں 2.5 لاکھ ووٹ. ابھی کاغذوں پہ 2023 میں آبادی لکھی ہوئی ہے 1.60 کروڑ. جماعت اسلامی کو 4 لاکھ ووٹ ملے ہیں ٹوٹل. ایم کیو ایم کو 98 لاکھ آبادی کے اوپر 11,78,000 ووٹ ملے تھے. ہم ابھی الیکشن لڑتے تو 20 لاکھ ووٹ لیتے. جب جا کر ہم کہتے ابھی تینوں پارٹیز کے ووٹ ملا کر بھی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ جماعت اسلامی, یہ ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں ہے. تو ان کے نمبر جہاں پر ایم کیو ایم 30,000 ووٹوں سے سیٹ نکالتی تھی, وہ یہ 1700 ووٹوں سے سیٹیں جیتے ہیں. تو چونکہ ہم موجود نہیں تھے تو جماعت اسلامی کا ووٹ بڑا نہیں ہے. اربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنی پبلسٹی کے لیے. تو حافظ نعیم صاحب کے ہم آفس چلے گئے, خالد مقبول آفس چلے گئے, جب ہم پی ایس پی میں تھے, جب ہم ان کے آفس چلے گئے, دھرنا یہ دیتے ہیں رات کے 2 بجے ختم کر دیتے ہیں ایک واٹس ایپ میسج پر. اس کے بعد جو ان کو میئر بننے کا شوق تھا, اکیلے انہوں نے سولو فلائٹ کی. ہم کہتے رہ گئے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کے سیکشن 10(1) کے وڈرول کے بعد 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہونی ہے. الیکشن کمیشن یہ بات نہیں مان رہا, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. 30 دن صرف الیکشن اور نہیں ہوتے تو 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی. نہیں بھائی, ان کو میئر بننے کا شوق تھا, نہیں ملی میئرشپ ان کو, اور جا کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سب کو بیوقوف بنا دیں گے. وہ ابھی ایٹ دس مومنٹ جو ہے وہ ان کے وزیر, ان کے جو ہے بڑے بڑے اسٹال ووٹس نہیں رک رہے, ان کے یو سی ناظم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. عجیب جو ہے وہ سیاست. تو آئی تھنک حافظ نعیم صاحب ہیز لاسٹ ایوری تھنگ, وہ لوزر ہیں اس حوالے سے, اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اور ابھی آگے بھی نہیں. اور یہ عجیب سی بات ہے بھائی, کہاں آواز اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ کراچی کے حقوق کے لیے. بھائی یہ سارا سینسس کا عمل انہوں نے بینر اور پوسٹر وہ بھی اس وقت لگایا ہے جب ہماری کیمپین بہت آگے چلی گئی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کیمپین چلائی ہے کہ سینسس کے مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے. جب یہ مردم شماری ریڈ لائن ہٹ ہو گئی ہے, اور ہم 11 دفعہ وزیر صاحب سے ملے, 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملے, اور ہم نے 56 لاکھ لوگوں کو ایڈ کرا لیا, تو صبح بیٹھ کر اٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اور بینر لگانا تو بہت آسان کام ہے. پریکٹیکلی جماعت اسلامی نے ایک دن کے برابر کے لیے کنٹریبیوشن نہیں کی کراچی کی. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا, اس وقت ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگ جانی چاہیے, اور ان کے جو چیئرمین ہیں ان کا بلیک آؤٹ بھی چل رہا ہے. تو ایم کیو ایم بطور جماعت پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں ہے, اور کیا یہ بلیک آؤٹ درست ہے؟ نہیں, ہم بالکل پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ جو آئینی اور قانونی طور پر جس کے اوپر جو جرم بنتا ہے, ثبوت و شواہد کے ساتھ قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. اور جو غیر قانونی کام ہے, نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہوں گے. اس سے کیا کرتے ہیں کہ آپ جو غلط ہوتا ہے اس کو پھر آپ جب ایک ٹائم آتا ہے اس کو ان چیزوں کی وجہ سے اس کو کشن مل جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اپنے لیے خود کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ کافی ہیں. انہوں نے خود کو آئسولیٹ کیا اپنی پالیسیز سے, اپنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تکبر سے, اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. نیشنل اسمبلی میں وہ جا کر بیٹھ جاتے, 2 سیٹوں کی برتری سے حکومت چل رہی ہے, ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. خود سے اسمبلیوں سے باہر آگے استعفیٰ دے دیا, کسی نے ان کو نہیں کہا تھا. پھر پنجاب اور پورنچل کے پی کی حکومتیں ان کو پروٹوکول دے رہی تھی, پولیس ان کے 500 پولیس اہلکار ان کے لیفٹ رائٹ پہ دوڑ رہے تھے, ان اسمبلیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. وہ پولیس جو ان کے پروٹوکول میں تھی ان کو پکڑنے کے لیے لگ گئی. تو اور پھر پتا تھا کہ بھئی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ارطغرل غازی کے جو ہے نا وہ کوئی سپہ سالار نہیں ہے یا کوئی جو ہے وہ فوجی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا زوم اور گھمنڈ تھا. بھئی آپ کو پتا تھا کہ آپ 2018 میں کیسے آئے ہیں, جہاز بھر کے جہانگیر ترین صاحب نے آپ کو لا کر لوگوں بندے جمع کر کے وزیر اعظم بنا دیے. آپ جو انقلابی بن گئے, آپ نے اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا بھئی ادارے بھی کیا کریں, اداروں نے ان 4 سالوں میں کو لانے اور ان کو چلانے کے لیے جو اپنی تذلیل کروائی ہے,
جو اپنے منہ پر انہوں نے کالک ملوائی ہے وہ تو پچھلے پاکستان کے 75 سالوں میں نہیں ہوا. پورا پاکستان ان کے خلاف. اچھا بھئی یہ آپ جیسے آ گئے تھے اس کے بعد بھی آپ اگر فرض کریں کہ چلا لیتے ملک کو, آپ ملک کو چلا لیتے, آپ نے 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلا ہے, آپ نے 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر بدلا ہے, آپ نے آپ کے دور میں جو ہے وہ $1 آیا, آپ کہتے ہیں $200 لا کر منہ پہ ماریں گے, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اچھا مصطفیٰ صاحب, ابھی سینیریو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے اس وقت قائد ایم کیو ایم کے خلاف آپ پہلی آواز تھے, آپ نکلے, آپ نے ایک اپنی جماعت بنا لی, آپ نے پوری ایک پولیٹیکل سٹرگل کی, اور اس کے بعد اب آپ کی جماعت جو ہے وہ ضم ہو چکی ہے ایم کیو ایم پاکستان میں. یہ جو آئی پی پی ہے اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی ایک سٹینڈنگ ہوگی بطور پولیٹیکل پارٹی, یا یہ پریشر گروپ رہیں گے, یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی اپنی جماعت کو ضم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, ہم جب الگ ہوئے تھے تو ہم حادثات کے طور پر الگ نہیں ہوئے تھے. جب میں الگ ہوا تھا 14 اگست 2013 کو میں ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا تھا, ٹھیک ہے, میں سینیٹر تھا پارٹی کا, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, اور 9-0 کھلا تھا, اور ان کے 51 ایم پی ایس تھے, 25 ایم این ایس تھے, 8 سینیٹرز تھے, گورنر بیٹھا تھا 14 سالوں سے, ایک سیکٹر آفس بند نہیں تھا, سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا تھا. میں اس وقت چھوڑ کر گیا. پہلے جسے کہتے ہیں نا ایمان کے سب سے نچلے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا سمجھو, تو میرے سب سے نچلے درجے کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے دل میں برا سمجھ کر چھوڑ دیا. پھر ہم 3 مارچ 2016 کو جب ہم آئے ہیں تو کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا اس وقت. میں اور انیس قائم خانی 2 اکیلے لوگ تھے, ہم نے آ کر ببانگ دہل وہ بات کی جو سب نے سنی, اور آج بھی ہم اس بات پر قائل ہیں اور ساری چیزوں پر قائل ہیں. ہم نے جدوجہد کی ہے, اس بنا پر ایک پارٹی بنی, لوگ ہمارے ساتھ جڑے, اور اس کے بعد ایم کیو ایم 22 اگست کا واقعہ ہو گیا, ایم کیو ایم پھر نے ان سے علیحدگی کا اختیار کر لی, اور آج ہم ایک ہیں. یہ جو آپ جن پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں, پی ٹی جو گروپ ہیں, وہ تو مزے کر رہے تھے نا ابھی چند دن پہلے تک, اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ حملے کروا رہے تھے, چیزیں کروا رہے تھے. یہ تو حادثاتی طور پر, کسی جدوجہد کے طور پر نہیں, حادثاتی طور پر یہ ان کی گود میں آ کر یہ جو ہے پارٹی گر گئی ہے. اب ایسی پارٹیز جو کہ بغیر کسی سٹرگل کے, بغیر کسی ویژن کے, بغیر کسی نیریٹو کے جو آ جائے, اس کی مدت بہت زیادہ نہیں ہوتی. ہاں جو لوگ جاگیردار ہیں, سردار ہیں, وڈیرے ہیں, سرمایہ دار ہیں, ان کی اپنی سیٹیں ہیں, ان کی اپنی وہ الیکٹیبلز ہیں, ان کی وہ الیکٹیبلٹی جو ہے ان کا جو ایک مارجن ہے وہ رہے گا. بٹ اگر ایز اے پارٹی آپ اس کو کہیں گے, پارٹی کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے, کوئی موٹیو ہوتا ہے آپ کا, کوئی نیریٹو ہوتا ہے, کوئی آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. ہم سب لوگ جو آ جائیں, ہم نے ایک اپنا نیریٹو, ایسے وقتوں میں جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, ہم نے الطاف حسین صاحب کو چھوڑا ہے, اور ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اس چھوڑنے کے. 8 ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, لیکن ہم اپنی باتوں سے نہیں پھرے.